السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 49 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیات میں بات ہو رہی تھی مذہبی پیشواؤں کی، جو یوں کہہ لیں شریعت سے متعلق ہوتے ہیں۔ مذہبی پیشوا مسائل بتاتے ہیں، جس کو فقہ کے عالم بولتے ہیں۔ یہ جیوز کے ہاں بھی ہیں، کرسچن کے ہاں بھی ہیں، اور یہ جو اجمی مسلم ہیں ان کے ہاں بھی ہیں۔ تو وہاں پر ان کے شریعت کے علماء کی بات کی گئی کہ وہ کس طرح اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنی کتابیں لے کر آتے ہیں، اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنے بنائے ہوئے قوانین کو لے کر آتے ہیں، کس طرح اللہ کی کتاب کو ناقص قرار دے کر، نامکمل قرار دے کر، غیر واضح مبہم قرار دے کر کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری لکھی ہوئی کتابیں ان کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا۔ یہی ہے نا، وہاں پر ان کی بات ہو رہی تھی جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنی فقہیں اور شریعتیں بناتے ہیں۔ تو بتایا نا کہ وہ شرک ہے، اصل شرک ہے۔ اب اس آیت کے اندر بات ہو رہی ہے مذہبی پیشوا، وہ جو روحانیت کے پیشوا کہلاتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ پیچھے بات ہو رہی تھی جو شریعت کے پیشوا ہوتے ہیں، ان کی فقہ بناتے ہیں، فقہی قوانین بناتے ہیں، مذہبی قوانین۔ اس آیت میں ہو رہی ہے بات جو روحانیت کے پیشوا ہوتے ہیں، جو طریقت کے امام ہوتے ہیں، ان کے جو لوگوں کو اس طرح سے بتاتے ہیں کہ ایسے یوں دل کے اوپر ضرب لگا کر ذکر کریں تو دل کا زنگار اترتا ہے، اللہ اللہ کر کے وہ ذکر کریں اونچا اونچا ضربیں لگا کے تو دل کے اوپر سے زنگار اترتا ہے۔ میں نے ایک مثال دی آپ کو، یہ اس طرح سے یہ طریقت کے امام ہوتے ہیں، طریقت کے پیشوا ہوتے ہیں۔ دو ہی شعبے ہیں مذہب میں بنیادی، شریعت اور طریقت۔ یہ طریقت میں تصوف آ جاتا ہے، مسٹیسزم، تو یہ اس کے امام ہوتے ہیں، اس کے پیشوا ہوتے ہیں۔ اب قرآن ان کو لے رہا ہے، دیکھ رہے کوئی پہلو نہیں چھوڑتا قرآن کریم، ہر ایک چیز کو لیتا ہے تاکہ بات کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کے سامنے آ جائے، حق واضح ہو کر نکھر کر سامنے آ جائے۔ تو اب یہاں پر وہ روحانیت کے جو پیشوا ہیں، جو کہتے ہیں ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں، ہمارے پاس بڑی روحانی قوتیں ہیں، اب ان کی بات ہو رہی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقربین ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کس طرح سے بات کر رہا ہے، کہہ یہ رہا ہے، رسول سے کہہ رہا ہے، کہہ یہ رہا ہے کہ الم ترى، اے رسول کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یہ انداز ہے متوجہ کرنے کا، انداز ہے بڑا زبردست اور خوبصورت انداز۔ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا نہیں دیکھا؟ کن کو نہیں دیکھا؟ آگے کہہ رہا ہے الی الذین یزکون انفسہم، ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کی نشو نما کرتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کا لفظ بھی اسی سے ہے، یہ جو ہے نا یزکون، اسی سے زکوٰۃ ہے۔ اس کا معنی پاک کرنا نہیں ہے، تزکیہ نفس، اس کا مطلب انہوں نے لیا ہوا ہے نفس کو پاکیزہ کرنا، یہ معنی نہیں ہے۔ زکوٰۃ، تزکیہ، یہ یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے یہ اسی سے ہی ہے، یزکون وہ بھی اسی سے۔ تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے نشو نما دینا، ڈیولپمنٹ۔ تو کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کی نشو نما یعنی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ان کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ باطل پرستی کے باوجود دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ روحانیت میں آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کریم اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس کو میں نے بریکٹ میں دیا ہوا ہے، کیونکہ اشارہ اب مسٹیسزم کی طرف ہے، صوفیاء کی طرف ہے، تصوف کی طرف ہے۔ وہ جو اللہ کے مقربین بنے ہوئے ہیں اپنے زوم میں، اپنے خیال میں، اور لوگوں کو لگایا ہوا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو بہت اللہ کے قریب ہے، یعنی اللہ کوئی کسی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ اس کے قریب ہے، معاذ اللہ۔ یہاں تک ہماری حالت ہوگی
ظاہر ہے جب قرآن سے دامن چھوٹ جائے تو پھر ایسے ہی عقائد آئیں گے۔ تو یہاں پر یہ جو باطل پرست جو اپنے آپ کو روحانی قوتوں کا مالک سمجھتے ہیں، معجزات، کرامات اور اس طرح کی اللہ کی قربت، اللہ کا دیدار بتاتے ہیں، پھر نسخے بھی بتاتے ہیں، وظیفے بتاتے ہیں، فلاں وظیفہ کرو، اللہ خواب میں تم اللہ کو دیکھو گے، اللہ کی زیارت کرو گے یا رسول کی زیارت کرو گے۔ یہ بنائے ہوئے انہوں نے یہ چیزیں، لوگ لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے باطل پرستی، کاروبار ہے، یہ مذہبی کاروبار، اور بہت بڑا کاروبار ہے دنیا میں۔ مردہ پرستی بھی اسی میں آ رہی ہے۔ یہ جتنے بھی یہ تصوف کا سلسلہ، اس کی بنیاد مردہ پرستی کے اوپر ہے، کہ وہ سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کے مردے قبروں میں جو ہیں یا نہیں ہیں، منسوب کیے ہوئے ہیں، تو وہ ان کی پوجا کی جا رہی ہے، ان کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھا جا رہا ہے، ان کے آگے سجدے کیے جا رہے ہیں، ان کے آگے منتیں اور منتیں مانگی جا رہی ہیں، ان کے آگے گڑ گڑایا جا رہا ہے، خدائی اختیارات میں شریک سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کائنات کو چلانے والے ہیں، اور ان کا سرچشمہ علی رضی اللہ عنہ کو بنایا ہوا ہے۔ اندازہ لگائیں، یہ ہے تصوف۔ تو جس مقام پر اللہ ہے اس مقام پر علی کو رکھا ہوا ہے رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ہے تصوف۔ آگے پھر اس کے مختلف برانچز ہیں، نقشبندیہ، سوروردیہ، صابریہ، رضویہ، چشتیہ، یہ اس طرح کی ان کی ہیں برانچز ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں قرآن کریم اب اس طرف آ رہا ہے، تصوف کی چیزیں، مسٹیسزم کی، کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم تو بڑے تزکیہ نفس کرنے والے ہیں، اللہ کے مقربین ہیں، ان کو تو وحی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ آپ تصوف پڑھیں، وحی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ نبی کو تو وحی کی ضرورت ہے، جو صوفیاء ہیں ان کو وحی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا براہ راست اللہ سے رابطہ ہوتا ہے، ان کے پاس علم لدنی ہوتا ہے جو ڈائریکٹ اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے۔ تو وہ تو اس قرآن کے بھی ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ اس قرآن کے بھی محتاج نہیں ہے۔ اور ان کے نزدیک یہ جو قرآن ہے، یہ الفاظ، یہ تو ہڈیاں ہیں، ان کا جو اصل معنی، اصل جوہر ہے وہ ان کے پاس ہے، جو وہ بتائیں گے وہ ان کا معنی ہوگا ان الفاظ کا۔ ادروائز ان کے بتائے بغیر یہ جو الفاظ ہیں وہ تو ایسے ہی جیسے ہڈیاں ہیں، جوہر ان کے پاس۔ تو جو وہ ان کے معنی متعین کریں گے وہی صحیح ہوں گے، باقی معنی جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوں گے۔ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو، اللہ یہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ قرآناً عربیاً لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو اس کو تو عربی کی روح سے جانیں گے کہ یہ کیا الفاظ ہیں، اس کے میننگز کیا ہیں۔ تصوف میں یہ کہا جا رہا ہے، صوفیاء کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ بنیادی عقیدہ ہے، یہیں سے تصوف آگے چلتا ہے۔ اب قرآن کریم ان کی طرف آ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ روحانیت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ بیان کرنے کے بعد قرآن یہ کہہ رہا ہے، بل نہیں، بلکہ، یہ بل کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نہیں، یہ بالکل یہ صحیح نہیں ہے، نہیں۔ اور آگے بلکہ بات یہ ہے، حق یہ ہے جو ہم آگے بیان کر رہے ہیں۔ یہ سمجھ آ گئی کہ یہ بل کے معنی کیا ہے؟ نہیں یعنی پیچھے ان کا انکار ہو گیا، جو بھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے مقربین ہیں، ہمارے پاس روحانی قوتیں ہیں، یہ سارے دعوے ہیں نا ان کے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، ان کے دعوے صحیح نہیں ہیں، یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی اپنی وہ جتنے بھی معجزات، کرامات، جو کچھ یہ اپنی چیزیں بتا رہے ہیں اپنے متعلق، کہتا یہ بالکل باطل پر مبنی ہے، کوئی حق نہیں ہے ان کی باتوں میں، خلاف حق ہیں یہ چیزیں، تو یہ حق نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ حق یہ ہے جو ہم آگے کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کیا بتا رہا ہے کہ حق کیا ہے، کیا یہ رہا ہے، اللہ یزکی من یشاء،
اللہ جسے چاہتا ہے وہ اپنے قانون کی روح سے، اپنے قانون مشیت کی روح سے اسے نشو و نما دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے اب اللہ زمین پر آ کر لوگوں کی نشو و نما تو نہیں دے رہا، اس کے لیے کیا کیا اس نے؟ اللہ نے اپنی کتاب قرآن یہ دی انسانیت، تمام انسانیت کو، قیامت تک کے انسانوں، کہ جس نے اللہ سے ہدایت لینی ہے، اپنے نفس کی نشو و نما کرنی ہے، اپنی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے ایک ضابطۂ قانون دے دیا ہے، اور وہ صرف اور صرف قرآن کے اندر ہے، ہماری کتاب کے اندر ہے، ہماری کتاب سے باہر نہیں ہے۔ وہ مذہب کی کتنی ہی مقدس کتاب کیوں نہ ہو، انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب اس میں نہیں ہے، صرف قرآن کے اندر ہے۔ یہ چیز کہنے کے بعد اب آگے کہہ رہا ہے آیت کے آخر میں، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر دھاگا کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر لفظ فتیلن ہے، عام طور پر تراجم میں آپ پڑھو گے وہاں پر دھاگا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ وہ والا دھاگا نہیں ہے جو جس سے کپڑے سلائی کرتے ہیں، یا وہ بھی آ سکتا ہے لیکن ایکچولی وہ نہیں، دھاگا صرف وہی نہیں ہوتا۔ یہ عرب میں کھجور کی گٹھلی کے بال کو بھی دھاگا بولتے ہیں، اور یہ تو آپ دیکھیں نا ڈی این اے میں وہ گچھے سے ہوتے ہیں، ان کو بھی دھاگا بول دیں گے۔ یہ دھاگا لفظ صرف وہی نہیں جو کاٹن سے بنا ہوتا ہے جس سے ہم کپڑے سلائی کرتے ہیں، تو دھاگا اس کے معنی آ سکتے ہیں، لیکن صرف یہ کہنا کہ وہ والا دھاگا جو کپڑے سینے کے لیے کام آتا ہے وہ نہیں۔ تو جنرل جو اس کی جو میننگ ہے وہ تو دھاگے کے کیے ہوتے ہیں تراجم کے اندر، لیکن یہ وہ والا دھاگا ہوتا ہے کہ کھجور کی گٹھلی کے بال برابر، یہ اس کے معنی بنتے ہیں۔ بال بھی اس کو بھی دھاگا ہی بولتے ہیں، تو کھجور کی گٹھلی کے بال برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کھجور کی گٹھلی، اس کے اندر بال، وہ ریشے سے ہوتے ہیں، اس کو ہم بال ہی بولتے ہیں، تو کھجور کی گٹھلی کے بال برابر بھی ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، وہ خود اپنے آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، شرک کر کے، اس طرح کے دعوے کر کے باطل پرستی میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور خود کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس روحانی قوتیں ہیں، ہم روحانی پیشوا ہیں، یا ہمارا جو فلاں امام ہے وہ روحانیت کے بڑے بلند مقام پر ہے، بڑے معجزات اس کے پاس ہیں، بڑے کرامات وہ اس نے دکھائی ہیں۔ اپنی طرف سے انہوں نے قصے بنائے ہوتے ہیں، اور خدا کے متعلق جو انہوں نے تصورات دیے ہوتے ہیں قرآن کے حق کے بالکل خلاف، اور وہ اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ تصوف میں ہوتا ہی یہی ہے، ساری کی ساری اس کے اندر مردہ پرستی ہوتی ہے، اور مردوں کو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو علم غیب بھی ہے، ان کے پاس مافوق الفطرت سپر نیچرل پاورز بھی ہیں، وہ جو چاہیں کر دیں۔ اور یہ جو تصوف کا سلسلہ ہے، اس کا جو سرچشمہ ہے انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو بنایا ہوا ہے، اور آگے پھر وہ سلسلے چلائے ہوئے ہیں تصوف کے۔ تو یہ صورتحال ہے ہمارے مسلم اقوام کے اندر کہ ہم کس طرح سے قرآن کو چھوڑ کر باطل پرستی میں مبتلا ہیں، اور پھر کس قدر دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو قرآن کریم اس طرف توجہ دلا رہا ہے۔ بڑا اہم یہ آیت بڑی اہم ہے، کیونکہ یہ جو روحانیت جس کو ہم نے کیا ہوا سپیریچولیزم، اور آگے یہ تصوف، مسٹیسزم، اور پھر یہ میریکلز، یہ ساری چیزیں، یہ سب کی سب خلاف حق ہیں، خلاف قرآن ہیں، شرک ہیں یہ چیزیں۔ تو ہماری اکثریت جو ہے وہ کوئی گلی، کوئی بازار، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی بستی ایسی آپ دکھا سکتے ہیں جس میں یہ مردہ پرستی، یہ مزار اور اس میں یہ مردے اور مردہ پرستی نہ ہو؟ کوئی گلی، کوئی شہر، کوئی بستی اس سے بچا ہوا ہے؟ تو پھر آپ خود سوچیں کہ ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو قوم اس شرک پرستی میں مبتلا ہو جائے، ڈس انٹیگریٹڈ ہو جائے، اس کو حفاظت کہاں سے مل سکتی ہے؟ وہ اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو وہیں پہ رک گئی، حالت جہیم میں چلی گئی۔
اور اگر اسی طرح رہے گی تو وہ حالت جہنم میں چلی جائے گی۔ جہنم میں تو حرکت رک جاتی ہے، ترقی گروتھ رک جاتی ہے، اور جہنم میں تو وہ پھر ان کی ذات ہی جلنے لگ جاتی ہے، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ تو ہم تو جہنم کے کنارے پر، اس کے دہانے پر کھڑے ہیں حالت جہنم میں، یہ حالت ہوگی ہماری۔ تو بڑی قابل غور آیت ہے۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔